بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کی جا رہی ہے۔ یہ حدیث ترمذی شریف میں موجود ہے۔ حدیث کے عربی الفاظ ہیں: عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يحشر الناس يوم القيامة ثلاثة أصناف صنفا مشاة وصنفا ركبانا وصنفا على وجوههم قيل يا رسول الله وكيف يمشون على وجوههم قال إن الذي أمشاهم على أقدامهم قادر على أن يمشيهم على وجوههم أما إنهم يتقون بوجوههم كل حدب وشوك۔ اس کا ترجمہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب آدمی تین قسموں اور تین جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے۔ نمبر 1 پیدل چلنے والے، نمبر 2 سواری پر سوار ہونے والے، نمبر 3 منہ کے بل چلنے والے۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ، یہ تیسرے گروہ والے منہ کے بل کس طرح چل سکیں گے؟ آپ نے فرمایا، جس اللہ نے انہیں پاؤں کے بل چلایا ہے وہ اللہ اس پر بھی قدرت رکھتا ہے کہ ان کو منہ کے بل چلائے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ لوگ اپنے منہ کے ذریعے ہر اونچ نیچ اور ہر کانٹے سے بچیں گے۔ اس ترجمے کے بعد اس حدیث کی تھوڑی سی وضاحت کی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 جماعتوں کا ذکر کیا ہے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ 3 لوگوں کی الگ الگ جماعتیں بنائیں گے۔ سب سے پہلی جماعت وہ ہوگی جو پیدل چلنے والوں کی ہوگی۔ اب یہ پیدل چلنے والوں سے مراد کون ہے؟ اس کی شرح میں شارحین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد عام اہل ایمان کی جماعت ہوگی، عام مسلمانوں کی جماعت ہوگی جو پیدل چلنے والی جماعت ہوگی۔ اور دوسری جماعت جو سواریوں پر سوار ہو کر آئے گی وہ خاص مسلمانوں کی جماعت ہوگی، یعنی نیک لوگوں کی جماعت ہوگی، اللہ کے نزدیک بڑے مقرب لوگ ہوں گے، صالحین کی جماعت ہوگی، دنیا میں بہت زیادہ نیک اعمال کرنے والے، تہجد گزار، اللہ کے ذکر کرنے والے، دین کی خدمت انجام دینے والے اور گناہوں سے بچنے والے اللہ کے خاص بندوں کی یہ دوسری جماعت ہوگی جو سواریوں پر سوار ہو کر آئے گی، جن کا وہاں قیامت کے دن بڑا اعزاز ہوگا، بڑا اکرام ہوگا اور بڑا استقبال ہوگا۔ اس حالت میں ان کو سواریوں پر لایا جائے گا۔ تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک جماعت وہ ہوگی جو سر کے بل اور منہ کے بل چلنے والی جماعت ہوگی، اور یہ بدنصیب لوگ ہوں گے، اس لیے کہ یہ وہ جماعت ہوگی جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں انبیاء علیہم السلام کی تعلیم اور ہدایت کے مطابق سیدھا چلنا قبول نہیں کیا۔ انہوں نے قرآن نے جس راستے پر ان کو چلایا، اللہ کے نبی نے جس راستے پر ان کو چلایا اور اسلام نے اور شریعت نے جو ان کو ہدایت دی، اس سیدھے راستے پر انہوں نے چلنا قبول نہیں کیا اور مرتے دم تک یہ دنیا میں الٹا ہی چلتے رہے۔ اس لیے قیامت کے دن ان لوگوں کی پہلی سزا یہ ملے گی کہ وہ پاؤں پر چلنے کے بجائے وہاں الٹے منہ کے اور سر کے بل چلائے جائیں گے۔ یہاں تک کہ جس طرح دنیا میں چلنے والے، پیروں سے چلنے والے دنیا میں راستے کی اونچ نیچ سے اور کانٹوں سے اور جھاڑیوں سے اپنے پاؤں کو بچاتے ہیں، بچا کر نکلتے ہیں، اسی طرح قیامت کے دن یہ سر کے بل چلنے والے وہاں کے راستے کی اونچ نیچ سے، وہاں کے کانٹوں سے اپنے سروں اور چہروں ہی کے ذریعے اپنے آپ کو بچا کر چلیں گے۔ وہ سب کام خدا کے ان مجرموں کو سر سے اور منہ سے کرنا پڑے گا۔ اب آخر میں صحابہ اکرام نے اللہ کے نبی سے پوچھا، یا رسول اللہ، کہ سر کے بل انسان کیسا چل سکتا ہے؟ یہ تو عقل میں آنے والی بات نہیں ہے، اس لیے کہ 2 پیر ہیں تو انسان چل سکتا ہے، لیکن سر کے بل کیسا چلے گا؟
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ جو اللہ پیروں پر چلانے پر قدرت رکھتا ہے وہ اللہ سر کے بل چلانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ جو دوسری جماعت ہے جو اللہ کے خاص بندوں کی ہے اور نیک اعمال بہت زیادہ کرنے والوں کی ہے، تقوی والوں کی ہے، اللہ ان میں ہمیں شامل فرمائے اور قیامت کے دن سواریوں پر اللہ تعالیٰ چلنے والے لوگوں میں ہم سب کو شامل فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔